لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين وفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة الأرض الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أسد الله وأسد رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسدون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرتابا بدن جو کہ حیات اور غنی ہے عثمان غنی ہے سرتابا بدن جو کہ حیات اور غنی ہے عثمان غنی ہے تیجا خلیفہ تو مقدر بدنی ہے عثمان غنی ہے جب شاہ کی امت پہ تبش کی ہوئی حدت اور پیاس کی شدت جب شاہ کی امت پہ تبش کی ہوئی حدت اور پیاس کی شدت تب جادر اللہ پر جس کی بنی ہے عثمان بنی ہے پھر چار ستاروں کو شرمائے نہ کیوں کر مربھائے نہ کیوں کر پھر چار ستاروں کو شرمائے نہ کیوں کر مربھائے نہ کیوں کر نورین سے نسبت جسے اللہ غنی ہے عثمان غنی ہے کرتے ہیں فرشتے بھی حیات جس سے وہ انسان ایمان کی پہچان کرتے ہیں فرشتے بھی حیات جس سے وہ انسان ایمان کی پہچان اور جس کی عدالت کی پسندیدہ بنی ہے عثمان بنی ہے عقبہ تو ہے خود جس کی طلبکار بسط شو خوددار بسط شو جو خود سے رکھے دور دنیا بنی ہے عثمان بنی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب احترام انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید و قرآن حمید کی آیت کریمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بار ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ بارگاہ الہی میں دعا کو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں اکثر کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک پر آپ احباب کے سامنے غزوہ احد کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا تھا۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سر فہرست عام رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی گوش گزار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ احباب کے شاہدین میں ہوگا کسی گزشتہ ہفتے کے اندر ایک چینل پر بیٹھ کر ایک شخص نے دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس حوالے سے بھی کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نام حمزہ بن عبد المطلب ہے، ابو عمارہ اور ابو یعلا کنیت تھی، اسد اللہ یا لقب تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، حقیقی چچا تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حالہ بنت وہب یہ حضرت آمنہ کی جزاد بہن تھی، اور ایک رشتے میں حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی نوندی صوفیہ نے ان دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ بچپن ہی سے تیر اندازی کا، شمشیر زنی کا شوق تھا، پہلوانی کا شوق تھا، تو ہر وقت کی کاموں کے اندر لگے رہتے، شکار کے نکل جاتے، تیر اندازی کرتے، بس یہی ان کا مشغلہ ہوتا تھا۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہیں اپنے شکار سے سیر و تفریح سے فرصت ہی نہیں تھی، بس اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھ رہے تھے، اس موقع پر ابو جہل نے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کو بہت برا بلا اور بہت اذیت دی، بہت ستایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش ہو گئے، در تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکار سے واپس آ رہے تھے، رستے میں لونڈی ملی، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حمزہ ابو عمارہ کاش کہ آپ تھوڑی دیر پہلے پہنچ جاتے۔
کہ ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے برا بھلا بھی کہا ہے، بہت ستایا بھی ہے، اور آپ کا بھتیجا تو بالکل خاموش ہو کے چلا گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسی باتیں سننی تھی کہ غصہ آ گیا، اور غصہ اس قدر شدید آیا کہ سیدھے وہاں سے گھر کے بجائے سیدھے خانہ کعبہ میں گئے، اور وہاں پر ابو جہل بیٹھا تھا اور کمان اٹھائی اور سیدھے اس کے سر میں ماری، اور اس کا سر میں زخمی ہو گیا ابو جہل۔ لوگ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ آگے بڑھے، حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لیے، اور کہنے لگے کہ لگتا ہے حمزہ تو بھی بددین ہو گیا ہے، تو نے بھی باپ دادا کا دین لگتا ہے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، تو مجھے کون سی چیز ہے جو مجھے اسلام لانے سے روک سکتی ہے؟ یہ اعلان فرمایا اور کلمہ پڑھ دیا۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے۔ تو ان کی اس للکار سے ابو جہل بھی کام کیا تھا، اس نے بنو مخزوم کے لوگوں سے کہا کہ پیچھے مت جاؤ، چھوڑ دو وہ ہمارا، اس کے آگے نہ آؤ۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا، اس طریقے سے وہ اسلام لے کے آئے۔ دو شخصیات ہیں، ایک حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے سکھ کا سانس کیا، ورنہ مسلمانوں کو بہت ستایا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے۔ تو اسلام لانے کے بعد محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ارادہ قتل نبی کے چلے اور اس نے اپنے بہن اور بہنوں سے اللہ کا کلام سنا اور پھر دل بدل گیا، تو جس حالت میں گھر سے چلے تھے، شمشیر وقت تھے، اسی حالت میں حضور علیہ السلام کے دربار میں تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ عمر کا رستہ ہو گیا جائے گی، ایسا ہو کہ حضور کو نقصان پہنچا دے۔ جب کھڑے ہونے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بیٹھ جاؤ۔ عمر اگر خیر کے ارادے سے آیا تو اچھی بات ہے، اگر شر کے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے تو خیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ بعثت نبوی کے 13 سال کے بعد جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، تیر انداز میں پڑے تھے، شمشیر زنی کا تیر اندازی ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے آتی۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلا سریہ بھی یہی قیادت میں بھیجا۔ پھر سن 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس کی علم برداری ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ پھر سن 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ بدر میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آیا۔ میں نے مشہور جمعہ پر بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پہلی مبارزہ ہوا کرتا تھا جنگوں میں، کفار کی جانب سے ایک بندہ آتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے جو آ گیا ہے۔ جب غزوہ بدر میں ایسا ہوا تھا تو 3 شخصیات سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے میدان میں آئیں، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 شخصیات مسلمانوں کی طرف سے میدان میں آئیں، اور ان کے سامنے جو آتا گیا یہ اس کو سلطان سے دو کپڑے۔ غزوہ بدر میں کفار میں سب سے زیادہ جو کفار کو نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں میں سے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھوں سے بس لے جاتے، ان کی ایک امامہ تھی جس کے اوپر سے کلگی اوپر سے الگ سے نکلی ہوئی تھی، تو جب صفوں میں یہ گھستے تھے تو بات یہ نظر نہیں آتی تھی، وہ کڑی کا امامے میں ڈھونڈنے لگی ہوئی تھی، وہ نظر کفار کو دیکھ رہے۔ جب انہوں نے بعد میں کہا کہ دیکھو یہ بڑی امامے والا بندہ کون تھا، اس نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے، تو بتایا گیا وہ حضرت حمزہ، جنہوں نے بہت نقصان دیا، صفوں کی صفیں اڑ کے رکھ دی، اسی وجہ سے ان کے
دل میں انتہائی غضب تھا ان کے لیے، غصہ تھا ان کے لیے کہ کب موقع ملے اور ان سے اپنے خون کا قبضہ۔ پھر جب غزوہ احد پیش آیا تو اس وقت یہ لوگ جبیر بن مطعم ہیں، انہوں نے اپنے چچا طعیمہ بن عدی کی بدلہ لینے کے لیے، اس طعیمہ بن عدی کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس جبیر بن مطعم نے ایک غلام تھا، وحشی نام تھا جس کا، اس کو تیار کیا کہ اگر تم حمزہ کا سر لاؤ گے، حمزہ کو قتل کرو گے، تمہیں آزاد کرو گے، اللہ نے دی کہ تمہیں آزاد کرو گے۔ تو جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ایسا بھائی کلام پیدا ہوا نہیں تھا کہ جو سامنے سے آ کے حضرت حمزہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں موقع پاؤں اور اڑا جائے، اس نے چھپ کے وار کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وار کیا سرکاری وار کیا تھا کہ بس تو ایک ہی بار تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گر پڑے۔ جب پہلی بار گرے تو گرنے کے باوجود بھی طاقتور اتنے تھے کہ اس ذہنی حالت میں بھی دشمن کے پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ترتموں کی طرح نہ رسے، یہ ہے کہ نیزہ مارا تو یہاں سے پار ہو گیا تھا، تو وہیں پہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کی جو بیوی حضرت بنت عتبہ یہ قریب آئی، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو کفار کی عورتوں نے جشن منایا تھا، کیونکہ ان کے دل میں غصہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو اس میں مارا ہے، تو آج اس کا چہرہ مرا ہوا دیکھنے کا موقع ملا، جشن منایا تھا۔ اس نے تو آگے غصہ کیا، ناک کان کاٹ دیے، عذاب کاٹے، ان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کے چلایا، اس سارے کام کیے۔ جب آخر میں جنگ ختم ہو گئی، حضور علیہ السلام لاشوں کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، جب اپنے چچا کی لاش کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام کی ہچکیاں بن گئی، اتنا ہوئے تھے یہ لاش کی حالت دیکھی، ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہوا، اعضاء کٹے ہوئے، سینہ چاک کیا ہوا، یہ جو چیزیں دیکھی تو حضور علیہ السلام سے آہت ہو گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، روئے آپ علیہ السلام اور خطاب فرمایا، اے چچا آپ کو سب سے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں، دیکھیے احکام میں آگے بڑھنے والے ہیں، اور پھر غصے کا عالم حضور علیہ السلام کو دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی اپنے چچا کی لاش کی تو انتہائی غصے کے عالم میں کہا، ارشاد فرمایا، یہ چچا انہوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے، میں آپ کے بدلے میں 70 کافروں کی یہ حال، 70 کافروں کی یہ حال، لیکن اسلام کا حسن دیکھیے، ابھی یہ باتیں پیارے آقا کی زبان سے نکلی، جبرائیل امین بھی لے کے آگے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ۔ محبوبہ اگرچہ غصہ آپ کو بہت زیادہ ہے، ظلم بہت ہوا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انہوں نے آپ کا ایک بندے کا مسئلہ کیا، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کو 70 لوگوں کا مسئلہ کریں، ایک ہی بندے نے اگر آپ کرتے ہیں، مگر آپ صبر کیجئے، اس کا معاملہ اللہ کی حضور میں چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بندہ عطا کرتا ہے، یہ اسلام کا حسن، یہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام کسی موقع پر ظلم و زیادتی کا سبب نہیں دیتا، کتنا بڑا ظلم ہوا ہے یہاں، چچا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی لاش کی بھی غربتی ہو چکی ہے، لیکن اسلام کے دین ایک کے بدلے سب کے، اب دو کا اس کے بدلے میں دو کے ساتھ یہ بدلے حالت نہیں کر سکتے، پھر آپ علیہ السلام کی قسم اٹھائی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے بیان میں آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی قسم کو توڑا اور اس کو کفارہ ادا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن غصہ حضور علیہ السلام نے دیکھیے، جو رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سر سے لے کر پاؤں اور خون میں نہانے کے بعد بھی غصے میں نہیں آئے، اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر غصے میں، جن کے اوپر جب اونٹ کی اوپری ڈالی گئی تب بھی غصے میں، اپنے زندان مبارک شہید ہو گئے تب بھی غصے میں، لہو لہان ہو گئے تب بھی غصے میں، یہاں پہ غصہ ہے کہ میرے چچا کی لاش کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور علیہ السلام، انہوں نے
کفن کے لیے 2 چادریں بھیجی، اپنے بھائی کے کفن کے لیے 2 چادریں بھیجی، 2 کپڑے بھیجے، میرے بھائی کو کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کو اگر کوئی بندہ اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھے نا، اس کے اوپر چلنا چاہے، تو اسلام سے بہتر مذہب نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کی پھوپھی حضور علیہ السلام کی پھوپھی اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں بھیج رہی ہیں کفن کے لیے۔ چادریں جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ایک انصاری صحابی پڑے، ان کی بھی لاش تھی، ان کے لیے کفن کا انتظام ہوئے تھے، وہ انصاری تھے۔ اب چادریں کفن تو آیا ہے اپنے چچا کے لیے، میں اور آپ تو کہاں اپنے اسلام کو چھوڑ کسی اور کو جاتے ہیں، ہم تو سب کچھ پہلے اپنی طرف کھینچتے ہیں، باقی بات لوگ بانٹتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، چچا کے لیے آئے ہوئے کفن کی 2 چادریں ہیں، انصاری صحابی پڑے ہیں ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چادر سے کفن چچا کو دے دو، ایک چادر سے کفن انصاری صحابی کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن کیا جانے لگا، چونکہ ایک چادر پوری نہیں آ رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قد بڑا تھا اور چادر چھوٹی تھی، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، یہ کیفیت دیکھیے۔ چچا کے لیے کفن پورا نہیں ہے، لیکن انصاری صحابی کو لاباس نہیں چھوڑا، برابر صاحب کو کفن دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو کفن سے ڈھانپ دو، پاؤں پر پتے اداس ہو جائے گا۔ یہ ہے کائنات کے سردار کے چچا کا کفن، ایک چادر ہے جو سر کی طرف سے اگر پوری کی جائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف سے اگر پوری کی جائے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں جاتا ہے، اور یہ اسلام کے لیے قربانیاں نظر آتی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں۔ میرے جی دوستوں، میں اور آپ گھر میں ماں کی گود میں مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر پوچھئے نہ سے اسلام یوں ہم تک پہنچا ہے، یوں ہم تک پہنچا ہے، حمزہ کی لاش کی طرح ٹکڑوں سے گزر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ان کو کفن دے کے ان کو دفنایا۔ اب جنازے کے بارے میں اپنی خوش قسمتی سمجھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں واحد شخصیت حضرت عثمان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھا گیا۔ اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کیسے، بتانا کہ ایک میت کا جنازہ ایک بار ہوتا ہے، 70 بار نہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا، اس لیے کہ غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کی تعداد 70 تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد آپ کی میت وہیں پہ رکھی تھی، پھر باری باری باقی صحابہ کو لایا جاتا تھا، باری باری باقی صحابہ کو لایا جاتا تھا، ان کو جنازہ پڑھا جاتا تھا، ان 70 کو بھی پڑھا ہوا حضرت حمزہ آئے کہ باری صاحب ان کی لاش میت ساتھ تھی۔ تو یہ اس طریقے سے ان کا جنازہ ایک بندے کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ 70 لاشوں کے اوپر جنازہ پڑھا ہے اور حضرت حمزہ پاس ہی ہر وقت ان کی میت پاس ہی ہوتی۔ تو اس اعزاز کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے رخصت کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر غور کریں تو ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے جو اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اسلام جب بندہ مومن ہو تو ایمان والوں کی سب میں سب برابر ہوتے ہیں، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے اپنے سگے چچا ہیں، ان کا کفن آپ نے دوسرے صحابہ کو دیا اور یہ درس دیا ہے کہ جب مسلمان سامنے آ جائے تو نسبت اسلام کی داد رکھنی ہے، نسبت اسلام